تو میں اپنی کلاس کا آغاز جیسے حدیث سے کرتی ہوں، تو اس سے پہلے بتا دوں کہ لاسٹ کلاس میں جو قسط الہندی کے بارے میں بولا تھا، تو بہت سے اسٹوڈنٹ کی طرف سے بھی میسیجز تھے اور ان کے جاننے والوں نے جو ان سے کویسچن پوچھے تھے، تو میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ آپ لوگ خود ریسرچ کریں اور آپ لوگوں کو، کیونکہ میں تو کھا رہی ہوں نا، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں 15 ڈیز کے بعد آپ کو بتاؤں گی کہ مجھے کیا کیا فائدے ہوئے ہیں، تاکہ پھر آپ لوگوں کے بھی جاننے والے جو بھی ہیں۔ اچھا، جو دو مین میں آپ کو ابھی بتا دیتی ہوں کہ جیسے کریمپس ہوتے ہیں نا، یاد ہے میں نے ایک ویڈیو ایک دفعہ پوسٹ کی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ صابن جو ہے وہ جب جیسے کریمپ ہوتا ہے تو آپ صابن اپنے بستر کے اپنے سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیں۔ میں نے تو خیر اندر ہی رکھا ہوا تھا کہ مجھے اتنے کریمپس ہوتے تھے، تو جیسے ہی آپ کو لگے نا، تو وہاں پہ آپ اپنے، جیسے فار ایگزامپل یہ صابن ہے نا، تو آپ نے بیڈ کے اوپر رکھا ہوا ہے، تو ادھر آپ اپنے یوں، کیونکہ یوزلی جو لیگ کا حصہ نا، وہ یہ والا پہلے والا حصہ ادھر ہی کریمپ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ آپ رکھ دیں گے تو فوراً ہی لگتا ہے کہ ریورس ہو گیا۔ اب کیوں ہوتا ہے یہ مجھ سے مت پوچھے گا، کیونکہ مجھے بھی نہیں پتا۔ میں نے گوگل میں بھی کر کے دیکھا، میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا، لیکن ہر ایک نے یہی کہا کہ بس ہوتا ہے ایسے، لیکن اس کی کیا ریزن ہے وہ نہیں پتا، لیکن یہ ٹیمپریری علاج ہوتا ہے۔ جیسے ایسا نہیں ہے کہ اس سے کریمپس ٹھیک ہو جائیں، لیکن قسط الہندی سے کریمپس ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، کیونکہ میں نے اس مقصد کے لیے نہیں کھائی تھی، لیکن جب میں نے کھانا شروع کیا تو ودن آئی تھنک 2 دن کے اندر مجھے یہ لگا کہ مجھے تو کریمپس نہیں ہوتے، کیونکہ مجھے بہت ہوتے تھے۔ تو پھر میں نے اور ذرا غور سے دیکھنا شروع کیا کہ کیا اگلے دن ہو رہا ہے، اگلے دن ہو رہا ہے، تو الحمدللہ اس دن سے اب تک مجھے کریمپس نہیں ہوئے۔ تو یہ قسط الہندی کا فائدہ ہے۔ اینڈ سیکنڈ جو چیز ہے کہ باڈی ایک جو ہوتی ہے نا، کہ آپ کی پوری باڈی میں جیسے ہوتا ہے کہ کئی دفعہ درد ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں ریممبر میں کہتی تھی میری کمر میں بہت درد تھی، تو میں نے جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں دے نو کہ میں نے بہت سی کلاسز میں ریکارڈنگ ڈاکٹر نگہت سوال کی بھیجی تھی، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ باڈی ایک بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ اور چیزیں جیسے ہوتی جائیں گے انشاءاللہ میں آپ کو ساتھ ساتھ وہ بھی بتاتی رہوں گی کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں۔ دس از وٹ میں نے یہ سنا تھا کہ آہستہ آہستہ ہر چیز اس کے ساتھ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو پہ لنگس کی ہے، جیسے ایزما ہوتا ہے بچوں کو یا بڑوں کو بھی ہوتا ہے، یا سانس کی کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اب یہ تو یہاں تک بات تھی جو میں نے لاسٹ آپ کو بتایا تھا اس کے بارے میں، کیونکہ میں نے اسی لیے میں نے بتا بھی دیا تھا، قوف جو 2 آنکھوں والی ہوتی ہے نا، وہ اینڈ سین اینڈ تو قسط الہندی ہندی ہے، تو پھر بار بار یہ میسج آ رہا تھا کہ ہم کچھ غلط نہ منگا لیں یا ہم کچھ، تو میں نے تو امیزون سے منگائی تھی، تو پاکستان والوں کو تو آرام سے مل جائے گی، سر ڈارک کلر کی ہوتی ہے جو وہ آپ لے سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صحت عطا کریں گے، جس کو بھی کھانی ہے، جس مقصد کے لیے بھی۔ تو آپ وہاں پہ پاکستان میں، تو میں یہ بھی کہتی ہوں نا کہ وہاں پہ تو اتنے لوگ ہیں جو طب نبی سے علاج کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑی نعمت ہو جاتی ہے کہ آپ کو آسانی کے ساتھ ایسے لوگ مل جاتے ہیں، تو آپ کی ہیلپ ہو جاتی ہے۔ تو آج کی حدیث بھی بہت پیاری تھی، کیونکہ یہاں تو اتنی گرمی ہے، اتنی گرمی ہے، ابھی تک بارش نہیں ہوئی ہے۔ آپ بلیو کریں ہر مسجد میں دعا ہو رہی ہے بارش کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے اور بارش ہو جائے، کیونکہ گرمی کے ساتھ ایسے لگتا ہے کہ مجھے ترس یہ آتا ہے کہ جو باہر لوگ کام کریں، سڑکوں پہ کام کرنے والے جو ہوتے ہیں، جو سڑکیں بناتے ہیں، یا پھر دیکھیں پاکستان میں جو مالی ہوتے ہیں، جو دن کے وقت کام کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر دن کے وقت کے چوکیدار ہوتے ہیں، یا اس طرح سے جو بھی باہر کی طرف کام کرتے ہیں، تو گھروں کے بیٹھے ہوئے تو چلے، پھر بھی چھت کے نیچے ہیں، تھوڑی پنکھا بھی لگا دیا، اگر نہیں بھی اے سی ہے، کولر نہیں ہے، پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ لیکن اسپیشلی آج کی حدیث جو ہے بڑے درد کے ساتھ، بڑے دل کے درد کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ پاکستان میں آپ نے ریسنٹلی یہ بھی دیکھا تھا کہ ایک بچی کے بارے میں جو آ رہا تھا کہ ایک جج تھے جن کی بیوی نے اس بچی کے ساتھ جتنا ظلم کیا تھا، وہ کام والی تھی بچی، اور یہ ایک بچی کی بات نہیں ہے، آنیسٹلی آئے دن ایسی باتیں ہوتی ہیں، اور آپ اپنے اراؤنڈ بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہیں۔ آج آپ اور میں، کیونکہ ہم لوگ تو قرآن کی کلاس میں ہے نا، اپنے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ حدیث پہ اپنے آپ کو چیک کیجئے گا کہ کیا میں اس پہ پوری اترتی ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کی جو نشانیاں بتائی ہیں نا، تو اسی طرح سے تو ہم اپنے آپ کو جج کرتے ہیں
कि अच्छा देखें कि ये वाली सारी चीज़ें मैं अपने साथ हूँ, क्योंकि हम किसी और को क्या देखेंगे, सबसे पहले अपना घर देखें कि मेरे घर में जो काम वाले हैं, मेरे अंडर जो लोग काम करते हैं, मेरे नौकर हैं, किसी भी लेवल पे है, तो मैं ये देखूं कि क्या मैं उनके साथ ऐसे कर रही हूँ जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। तो आइए जनाब, अब हम देखते हैं, सही बुखारी की हदीस है 31। आप खुद भी इसको जाके ज़रूर पढ़िएगा कि सलमान बिन हर्ब रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक सहाबी रदी अल्लाह अन्हु जो थे वो अबूज़र को मिले। तो रब्ज़ा एक शहर का नाम होगा या बाज़ार का नाम है, वहाँ पे उनको मिले। तो अबू ज़र ने एक जोड़ा पहना हुआ था, मतलब प्यारा जोड़ा होगा, नया जोड़ा था। तो उनके जो साथ उनका गुलाम था ना, उसने भी सेम ही जोड़ा पहना हुआ था। तो उन सहाबी ने अबू ज़र से पूछा कि क्या सबब है, मतलब दोनों ने एक जैसे जोड़े पहने हुए हैं, हम भी अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली हम पूछेंगे। फॉर एग्जांपल, मेरे बच्चे की शादी है, मैंने अपना जोड़ा पहना है, तो साथ मेरी जो काम वाली है या मेरी मेड है उसने भी सेम ही जोड़ा पहना हुआ है, तो डेफिनेटली लोगों को हैरत हो कि ना, वो पूछेंगे। तो ऐसे ही वो सहाबी कहते हैं, मैंने उनसे सबब पूछा कि क्या है। तो अबू ज़र ने बयान किया कि हुआ क्या था। उन्होंने कहा कि एक दफ़ा मैंने अपने गुलाम को तकलीफ़ ऐसे दी कि मैंने उसको उसकी माँ के नाम पे गैरत दिलाई। जैसे माँ के नाम से गाली कोई दे दी गुस्से में आके, और उन्होंने कहा कि उसको बुरा भला भी कहा और उसको माँ के नाम से गैरत दिलाई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पता चल गई किसी से। तो उन्होंने हज़रत अबू ज़र को बुला के कहा कि अबू ज़र, तुमने क्या ऐसा किया है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मतलब मैं गुस्से में आके उसको बुरा भला कह दिया था और मैंने उसको उसकी माँ के नाम से गैरत दिलाई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अबू ज़र, तुम्हारे अंदर अभी भी जहालत की कुछ असर बाकी है। तो उसके बाद अब ये गौर करने वाली बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याद रखो, मातहत लोग तुम्हारे भाई हैं, जो तुम्हारे साथ काम करते हैं, तुम्हारे अंडर काम करते हैं, वो तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह ने अपनी किसी मसलहत की बिना पर उन्हें तुम्हारे कब्जे में दे रखा है। अब देखिए कि कई दफ़ा होता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला चाहते हैं कि मेरा बंदा कोई ऐसी नेकी करके जन्नत कमा ले, किसी तरह से जन्नत में चला जाए। तो इसी वजह से अल्लाह सुब्हाना ताला हमें ऐसे लोग अता करते हैं कि हम उनके साथ इंसाफ करें, हम उनके साथ मोहब्बत से पेश आएँ। और हालांकि हम कर सकते हैं, एक होता है ना कि अपना एक गुरूर सा ये होता है कि बंदे का कि मैं हाकिम हूँ तो ये मेरा महकूम है। इसके बावजूद इंसान ये सोचे कि मेरा रब जो है उसने मुझे ये हुक्म दिया है और कि मैं अपने महकूम लोगों के साथ कैसा सलूक करूँगा। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्यों दिए वो तुम्हें गुलाम, कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसमें कोई मसलहत तुम्हारे लिए रखी है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने उन्हें तुम्हारे मातहत बना दिया। तो ये दो चीज़ें बयान करने के बाद फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, फिर अब 4 चीज़ें हैं। यहाँ पे अब आपने अपने आप से क्वेश्चन करना है कि इनमें से मैं इन चारों चीज़ों में मैं किस लेवल पे आती हूँ। नंबर 1 ये कि उसको वही खिलाओ जो तुम खुद खाते हो। तो क्या मैं अपने घर में जो काम करने वाली हैं उसको वही चीज़ खिला रही हूँ जैसे मैं खुद खाती हूँ? नंबर 2 कि वही कपड़ा पहनाओ जो तुम खुद पहनते हो। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मा, तो पढ़ा था ना हमने तीसरे पारे में कि तुम नेकी कमा ही नहीं सकते हो, तुम नेकी हासिल ही नहीं कर सकते हो जब तक कि तुम वो अल्लाह की राह में खर्च ना करो जो तुम्हें पसंद है। माँ तो ही बून, जिसको तुम पसंद कर। तो अब यहाँ पे भी आप देखिए कि उसे वही कपड़ा पहनाओ जो तुम खुद पहनते हो, और उनको ऐसे काम की तकलीफ ना दो जो उनके लिए मुश्किल है। उनको ऐसे काम की तकलीफ ना दो जो उनके लिए मुश्किल है। और अगर कोई सख्त काम उन पे डाल दो तो तुम खुद भी उनकी मदद करो, उनके साथ मिलके वो काम करो अगर मुश्किल काम है। अल्लाह अकबर। तो देखें, ये अल्लाह की बड़ी करम होता है, अल्लाह का रहम होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इतनी वुसअत अता करते हैं कि हम अपने नौकर रख सकते हैं। पाकिस्तान का तो कल्चर भी ये है कि मैं हमेशा ये कहती हूँ, नौकर के भी नौकर होते हैं। मतलब इतने ज़्यादा वो आसानी से मिल जाते हैं शायद, या इतने ज़्यादा महंगे नहीं होते, क्योंकि
امریکہ میں دیکھیں ہم لوگ یہاں پہ ایک نوکر افورڈ کرنا آسان کام نہیں ہے، بہت ایکسپینسو ہوتا ہے، اور نمبر دو یہ کہ ان کے نخرے اتنے ہوتے ہیں کہ وہ گھر والی بلکہ ماسی لگ رہی ہوتی ہے جو وہ آتی ہے نا کام کرنے کے لیے، ان کے سر سے پاؤں تک وہ جیسے تیار ہوتی ہیں کہ بیگم صاحب کی کوئی ہمت مجال نہیں ہے کہ وہ ان کو کچھ کہہ دیں، تو بلکہ ان کو پلیز 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 آپ کین یو ڈو دس، اور اگر آپ زیادہ کام بتائیں گے نا تو وہ اٹھ کے بھی چلی جاتی ہیں کہ نہیں جی ہم نے اس کام کے آپ سے پیسے چارج کیے تھے، کیونکہ پاکستان میں ایسا کر نہیں نہ سکتی وہ. تو اس لیے یہ چیز کا خیال رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر رکھی ہے کہ اگر وہاں پہ ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر ہم کہاں پہ جائیں گے. اور یہ کوئی آسان نہیں ہے. آپ اپنے کام والی، اپنے ڈرائیور، اپنا خنسامہ، اپنے جو مالی ہے، آپ ساروں کا دیکھیں. آپ دیکھیں کہ ہم لوگ کس طرح سے گھروں میں اگر اللہ نے اتنی وسعت دی ہے تو اے سی لگایا ہوتا ہے، بے شک ایک کمرے میں رکھا ہوتا ہے کہ چلے ٹھنڈ ہو جاتی ہے، تو آپ ذرا یہ تو دیکھیں کہ وہ جس میں جہاں پہ رہتے ہیں، جو ہمارے گھروں کے پیچھے ان کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے، تو اتنی گرمی میں وہ کس طرح سے رہ رہے ہیں. اگر آپ میں وسعت ہے تو پلیز آپ یہ چیزیں غور کریں کہ آپ دیکھیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری، آپ ان کے مالک ہیں. وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک ہے نا ہمارا، کیسے ہمیں دیتا ہے، ہم کو مانگتے ہیں، کیسے آنکھیں دی، زبان دیا، سونگنے کو ناک دیا، سننے کو کان دیے، چلنے کو پاؤں دیے، صحت، ہر چیز. اللہ کی نعمتیں تو دیکھیں کیسے ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر وہی ٹیسٹ ہمیں کرایا ہے ان لوگوں کے لیے کہ تم ان کے مالک ہو جو تمہارے انڈر کام کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ بن مانگے ان کو عطا کریں. آپ پھر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں. اب کسی غریب کا، کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دنیا تو سبب کے ساتھ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں تو ایک سیکنڈ میں خود دے سکتے ہیں نا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ کام ہم خود کریں اور اس کا اتنا اتنا اجر پائیں. تو یہ بہت پیاری حدیث تھی، میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس کی گہرائیوں کو سمجھ سکیں، اور ہم اس کی دیکھیں اتنی آسان نیکیاں کمانا کہ گھر کے اندر آپ اپنے نوکروں کے ساتھ پیار سے بات کریں گے، آپ ان کا خیال رکھیں گے، آپ ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں گے، نرمی سے پیش آئیں گے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں سے عطا کرتے ہیں نا بندے کو. تو آئیے جناب ہم کریں گے سورہ یونس کی آیت نمبر 4 آج کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم آیت نمبر 4 کو شروع کرتے ہیں، کچھ لوگوں کا کویسچن تھا پچھلی آیت جو آیت نمبر 3 میں تھی، جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو 6 دن میں کمپلیٹ کیا تھا. لاسٹ ٹائم ہم نے بہت ڈیٹیل میں اس میں بات کی تھی، لیکن شاید اس 6 دن کے بارے میں نے زیادہ بات نہیں کی. تو اس پہ آیا تھا کویسچن کہ ہم تو شروع سے یہ سنتے ہیں کہ دنیا، پوری کائنات جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کن سے بنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کن کہا فیکون بن گیا. تو یہاں پہ آپ نے اس کے بارے میں ایکسپلین نہیں کیا، تو وہ میں نے کہا چلے آپ کو ساتھ وہ بھی بتا دیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا تھا، یدبر الامر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندازے مقرر کر رکھے ہیں. آپ کو یاد ہے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جب دنیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات بنائی تھی، ہمیں تخلیق کیا تھا، سب کچھ ہوا تھا، اس سے پہلے سب سے پہلے کیا بنایا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ یاد ہے؟ قلم بنائی تھی، رائٹ؟ قلم بنائی تھی اور قلم کو کہا تھا کہ لکھ. قلم نے کہا کہ میں کیا لکھوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہر چیز کا اندازے، ہر تقدیر کیا ہوتی ہے، ہر چیز کا اندازے لکھ دو. یہ اردو والا اندازہ نہیں ہے کہ بس اندازے سے لکھ دو، کہ مطلب ہر چیز نے کب آنا ہے، کب جانا ہے، کتنی دیر رہنا، ایک ایک لمحے کا حساب لکھ دیا گیا ہے. یہی تقدیر ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وقت کی قید میں نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں، ہمارا اکثر کویسچن بھی یہ ہوتا ہے کہ تقدیر تو لکھی گئی تو پھر اب ہمارے لیے کیا ہے؟ تو وہ تو پہلے سے لکھا گیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو تقدیر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ جو روح ہے جب وہ اس دنیا میں جائے گی تو اس نے کیا کیا کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کین سی آگے تک جا کے کہ کیا ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے ہر بات کا. تو یہاں پہ جو میں آپ کو یہ بات بتا رہی تھی کہ جو زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں، کیونکہ پھر بات بہت لمبی آگے نکل جائے گی،
تو زمین و آسمان کی تخلیق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو 6 دن کا کہا نا، تو سورت حامیم سجدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا بریک اپ بھی دیا، بلکہ وہ بہت خوبصورت ہے کہ 2 دن میں یہ، 2 دن میں یہ، 2 دن میں یہ کیا تھا۔ تو یہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو کن کہہ کے فیکون، تو 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں بھی فیکون ہو جائے تو ہو جاتا ہے، اور ہوا بھی ایسے ہوتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اندازے مقرر کر رکھے ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے ایک بچے نے پیدا ہونا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کن تو ہو جاتا ہے کہ یہ روح جو بنی تھی، اس روح نے اس ماں کے پیٹ میں کون سے دن میں جانا ہے، یہ کن ہو گیا تھا، فیصلہ ہو گیا۔ اب فیکون ہونے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندازے ڈیفرنٹ رکھے ہیں۔ جیسے ایک ماں ہے، اس کے پیٹ میں بچہ 9 مہینے رہتا نا، تو فیکون کب ہوتا ہے؟ 9 مہینے کے بعد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ ہاتھی کا بچہ جو ہے وہ 22 مہینے پیٹ میں رہتا ہے، اور فیکون 22 مہینے کے بعد ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مرغی کا بچہ جو ہوتا ہے انڈے سے باہر کب آتا ہے؟ 22 دن میں آتا ہے۔ خرگوش کا بچہ آپ دیکھیں تو وہ 1 مہینے میں آتا ہے۔ اگر بیکٹیریا آپ دیکھو تو وہ سیکنڈز کے کچھ حصے میں ملٹی پلائی ہوتے ہیں۔ تو ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اندازے مقرر کیے ہوئے ہیں، کوئی چیز اپنی حد سے باہر نہیں ہے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں چاہتا تو 1 سیکنڈ میں ساری دنیا کو ہدایت، سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کیوں بھیجے، کتابیں کیوں بھیجی؟ یہ طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات میں رکھا۔ ہر چیز کا طریقہ ہے کہ وہ کب ہوگی اور کیسے ہوگی، اور اس دوران میں وہ میں نے لاسٹ ٹائم جب ہم پڑھے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ریت کا ایک ذرے کو بھی کاؤنٹ کیا ہوا ہے نا، مطلب پتہ ہے کہ کتنے ہیں۔ ایک پتا ہم نے پڑھا تھا کہ نہیں گرتا زمین پر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ کب گرا تھا، کب کو ہم دیکھیں خزاں میں ہم پتے دیکھتے ہیں، کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ایک پتا کا بھی حساب ہے؟ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کو اس کے اندازے کے مطابق قائم رکھا ہوا ہے۔ تو دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بھی جب بنایا تھا، وہ جو 6 دن ہے نا، وہ دنیا کے 6 دن نہیں ہے، وہ ہمارے جیسے سورج کے مطابق ہوتا ہے نا، دن ہوا رات ہوئی، 24 گھنٹے ایک دن ہوا۔ سورج جو چاند سے اوپر چلے جائیں تو وہ ٹائم کا کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جیسے ہم نے یہ بھی پڑھا تھا نا کہ لیلۃ القدر میں کہ وہ 1 رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ایک ہی رات ہو جاتی ہے۔ تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ایک دن جو تھا، جو 6 دن کا بتایا، وہ ایک دن پتہ نہیں کروڑ سالوں کا ایک دن ہے، یا وہ کتنا ہے، یا وہ کسی لمحے کے مطابق ہے۔ لیکن ہمیں صرف بتانے کے لیے، کیونکہ دیکھیں ہم جنت کے بارے میں پڑھتے ہیں نا، تو اب دیکھیں کہ جنت کے بارے میں جو بیان کیا جاتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ذہن کے مطابق دنیا میں جو چیزیں ہیں اس کے مطابق ہمیں بتاتے ہیں کہ وہاں پہ پینے کو شراب ہوگی، گول تکیے لگے ہوں گے، اور پھر ایسے ہوگا، تو وہ ہم ویژولائز کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ چیزیں اس کے مطابق تم nobody can understand کہ وہاں پہ کیا، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی نفس یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادھر اس کے لیے کیا کیا چیزیں چھپا کے رکھی ہیں، رائٹ؟ تو جو ہمیں یہاں پہ بتایا جاتا ہے، وہ آپ ایگزامپل لیجئے، جیسے گاڑیوں کا ایک شو روم ہوتا ہے، تو وہاں پہ ساری گاڑیاں نہیں ہوتی ہیں، وہ جو ایک برانڈ کی گاڑی رکھی ہوتی ہے نا، تو دنیا از اے شو روم فار جنہ اینڈ دوزخ کا بھی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، ہمیں بتاتے، ایگزامپل دیتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے، اور اس سے کئی گنا زیادہ وہاں پہ تمہیں نعمتیں ملیں گی۔ اگر غم ہے یا پریشانی ہے یا آگ کا کوئی عذاب ہے تو اس سے کئی دکھایا نا کہ وہ جو دوزخ کی آگ ہے وہ تو اتنی گرم ہوگی کہ یو کینٹ ایون امیجن، وہ جلدوں کو جلا دے گی، اور وہ ایسے ہوگا۔ تو بس جسٹ انڈرسٹینڈ کہ ہمیں یہ کیوں بتایا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی آیات کیوں بتاتے ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم، کہ یہ ہے تمہارا اللہ جو تمہارا رب ہے، فعبدوہ، تو اس کی عبادت کرو۔
تم دیکھو تو صحیح کہ تمہارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری کائنات تخلیق کر دی، تمہاری نوکری میں لگا دیا، ساروں کو، سب تمہارے لیے کام کرتے ہیں تمہارے لیے، اور بجائے اس کے کہ تم اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، تم اس کے نوکر بن گئے، تم نے اپنی پوری زندگی انہی کے لیے وقف کر دی کہ یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، اسی کے لیے تم نے اپنی دن رات لگا دیے ہیں۔ اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ جو میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے، کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں آیت نمبر 4 میں کہ الیہ مرجعکم جمیعا، کہ تمہیں سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ سورہ پوری کی پوری آنیسٹلی اتنی خوبصورت ہے کہ ہمارا عمل جو ہے نا وہ بہت کلیئر ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ، یہ مشرکین مکہ جو تھے نا، وہ بار بار، جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں، کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو رب ہونے میں وہ شرک کرتے تھے۔ ان کو یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات بنا دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کس نے بنائی ہے، تو کہیں گے کہ اللہ نے بنائی ہے، لیکن ان کا کانسیپٹ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمارے نیک ہیں نا لوگ، ان کے ذمے دے دیا کہ تم جو ہو، یہ بانٹ جو ہے نا، یہ تم نے کسی کو اولاد دینی ہے تو تم مطلب یہ کام تمہارا ہے، تم داتا گنج بخشو تو تم نے یہ دے دینا ہے، تم غوث اعظم ہو تو تم نے یہ دے دینا ہے۔ تو یہ اللہ، میں اپنے ورڈز میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، آئی ہوپ اس کو آپ دوسرے اینگل سے نہیں لیجئے گا کہ میں تانا نہیں دے رہی کسی چیز کا، کہ جیسے مشرکین مکہ کے جو بت تھے نا، وہ انہوں نے اپنے نیک لوگوں کے بنائے ہوئے تھے، ان کی چھبی بناتے تھے، پھر اس طرح سے میں نے وہ پوری شرک میں آپ کو ڈیٹیل بتائی تھی۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ان کو دنیا میں کوئی حاجت ہوتی تھی تو وہ اسی طرح، ایک ان کی دولت کی دیوی ہوتی تھی تو وہ پھر اس کے پاس جاتے تھے، اس کو خوش کرنے کے لیے چڑھاوے چڑھاتے تھے، اور جو وہ لوگ ہوتے تھے جو مجاور ہوتے تھے، ان کے لیے تو ان کی تو چاندی لگی ہوتی تھی کیونکہ ان کو پیسے ملتے تھے سارا۔ تو یہ کلچر پورے کا پورا پرموٹ ہوتا گیا اور آج تک دیکھیں، میں کہتی ہوں کہ اتنی آسانی، اب پاکستان میں آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ ہم جب ٹریول بھی کرتے ہیں نا، تو آپ دیکھیں کہ ایون دیواروں پہ کیا لکھا ہوتا ہے، اور کیسے لوگ اتنا آسان دین جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بینہ آیات بتا دی ہیں، پھر بھی ہم شرک کے کس لیول پہ چلے جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے قبر میں، جو ہے بھی نہیں ہے اس دنیا میں، وہ میرا یہ کام کر سکیں گے، تو ہم جا کے ادھر دعا کریں گے، ہم وہاں جا کے ان سے مانگتے ہیں، اور وہ جو دھاگے باندھنے اور یہ سارا کچھ کرنا، تعویذ لے کے آنے، اور وہاں پہ سے جا کے اگر ہم یہ کریں گے تو ہماری یہ چیز ہماری پوری ہو جائے گی۔ بلکہ مجھے تو یاد ہے جب میری ابھی شادی نہیں ہوئی تھی تو کوئی جاننے والے تھے، انہوں نے اب پیراں دتا اپنے بیٹے کا نام رکھا ہوا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا ایک دفعہ، میں نے کہا کہ اس کا نام، کیونکہ بڑا عجیب سا نام تھا، تو میں نے کہا یہ کیا نام آپ نے رکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے بڑے شوق سے انہوں نے کہا کہ ہمارے پیروں نے دیا ہے۔ تو لوگوں کا کانسیپٹ پورے کا پورا ڈیولپ ہے اس کے بارے میں کہ ہمیں یہ چیزیں دے سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں اسی چیز کو کہا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے، لیکن ہم نے مجال ہے کہ ہم سن کے دے دیں، جس کو سمجھ آتی ہے وہ دوسرے کو، میں یہ کہتی ہوں کہ جس کو سمجھ آ رہی ہے نہ فکر کیا کریں کہ لوگ کیا کہیں گے، بتائیں لوگوں کو کہ قرآن کھولیں، آیتوں کو انڈرلائن کیا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیہ مرجعکم جمیعا، کہ تمہیں سب کے سب کو میری طرف واپس آنا ہے، کیونکہ ان کا یہ بھی کانسیپٹ نہیں تھا کہ مرنے کے بعد ہم زندہ ہوں گے، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کانسیپٹ ان کو بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تم نے واپس جانا، تو وہ کہتے تھے جو اتنے ہمارے مر گئے ہیں وہ کہاں سے، مٹی میں، کیونکہ دفناتے وہ بھی تھے، جلاتے نہیں تھے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو مٹی ہو گئے ہیں، یہ تو ختم ہو گیا، تو لو جی یہ کہہ رہے ہیں جی ان کو اٹھائیں گے، ان کو کیسے اٹھائیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ، اور بلکہ یہ تک کہتے تھے، کیونکہ وہ اللہ کو مانتے تھے نا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ یہ اللہ پہ بہتان باندھ رہا ہے، مطلب یہ جھوٹ اپنے پاس سے نعوذ باللہ کہہ رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الیہ مرجعکم جمیعا، کہ تم سب کو میری طرف واپس لوٹنا ہے، وعد اللہ حقا، کہ اللہ کا وعدہ پکا اور سچا ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اگر وعد اللہ کہہ دیتے کہ اللہ کا وعدہ ہے، تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ اگر میں اور آپ جیسا بندہ بھی کسی کو کہتے ہیں یا میرا وعدہ ہے، میں یہ کروں گی، تو یقین آ جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اس نے وعدہ کیا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پہ فرما رہے ہیں وعد اللہ حقا، کہ اللہ کا وعدہ پکا اور سچا ہے۔ تو
تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اب دیکھیے یہ کانسیپٹ اگر ہمارے دل میں آ جائے، واللہ میں کہتی ہوں کہ ہم کسی بھی حال میں کسی بھی صورت میں کوئی غلط کام نہ کریں، کر ہی نہیں سکیں گے۔ جب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہو کے ان باتوں کو جو میں اس دنیا میں کر رہی ہوں مجھے اس کا جواب دینا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ جیسے ہی مجھ سے غلطی ہوگی نا تو میں فوراً استغفار کروں گی، میں فوراً اللہ سے معافی مانگوں گی کہ یا پاک پروردگار پھر سے غلطی ہوگی مجھے معاف کر دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ اور جس دن ہمیں یہ بات کا احساس ہو گیا نا کہ ہم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، ہماری پوری زندگیاں بدل جائیں گی۔ یہ آیا کوئی چھوٹی آیا تو نہیں، مطلب قرآن کی تو ہر آیا ہی خیر میں کہتی ہوں پوری کمپلیٹ میسج ہے۔ میرا مطلب یہاں پہ کہنے کا یہ ہے کہ اتنا خوبصورت میسج ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ يُبْدِئُ الْخَلْقَ، کہ بے شک وہ ابتدا کرتا ہے پیدائش کی، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر وہ دوبارہ لٹائے گا اسے۔ کیوں لٹائے گا؟ کیونکہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کا جواب دے رہے ہیں نا کہ جس نے پہلی دفعہ بنایا ہے کیا وہ دوبارہ نہیں بنائے گا؟ ہم جیسے پہلی دفعہ کھانا بناتے ہیں تو ہمیں مشکل لگتا ہے نا، تو لیکن دوسری دفعہ بنانا تو بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ ہم نے بنا لیا۔ تو جس نے پہلی دفعہ تم کو پیدا کیا تو کیا وہ دوبارہ سے پیدا نہیں کر سکے گا؟ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ کیوں اللہ کے سامنے جاؤ گے، کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ پیدا کریں گے؟ کیونکہ اگر اس دنیا میں تم رہتے ہو تم یہ سوچتے ہو کہ تم نے اگر کسی پہ ظلم کیا، فار ایگزامپل اگر اس کو اس کے ظلم کی سزا اس دنیا میں کورٹ میں مل بھی گئی، فار ایگزامپل اگر کسی نے کسی کو 3 لوگوں کو قتل کیا، رائٹ، اس کو پھانسی کی سزا ہوگی تو وہ 3 لوگوں کے برابر تو نہیں ہوگی، ایک ہی جان تھی نا، ایک جان کو پھانسی لگ گئی، اس کی ایک ہی جان کا اس کے کفارہ ہو گیا، لیکن وہ جو 2 اور ہیں ان کا حساب کون کرے گا؟ اسی طرح سے آپ سوچیں کہ اگر ہم کسی پہ ظلم کرتے ہیں، ابھی ہم نے پڑھا نا کہ اپنے جو انڈر لوگ ہیں، اپنے کام والے ہیں، ان کے ساتھ ہم زیادتی کر رہے ہیں، کام والے کچھ نہیں کہہ رہے، کہہ ہی نہیں سکتے نا، تو وہ چپ کر کے سہتے جا رہے ہیں، تو کیا قیامت کے دن تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے آپ سے کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا زیادتی کی ہے؟ اس کا جواب نہیں دینا ہوگا؟ قیامت کے دن ہمارا ہر عمل کو جسم مل جائے گا اور وہ جسم کی صورت میں ہمارے سامنے حاضر ہوں گے۔ اگر ہماری جو ہم سے غلط کام ہوئے ہوں گے، اگر ہم نے توبہ نہیں کی ہوگی، اس کو کریکشن نہیں کی ہوگی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فار ایگزامپل میری کام والی ہے، وہ آ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے آ کے کہتی ہے یا پاک پروردگار میں بھی تو آپ کی اسی طرح سے تخلیق کی ہوئی تھی جیسے یہ تھی، اس کو آپ نے اگر یہ رتبہ دیا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ لمبے ظلم کیے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے وہاں پہ؟ تو نہ ہمارے پاس پیسے ہوں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ لے لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ پوری کائنات بھر کے بھی اگر اس کے پاس سونا ہوگا اور وہ دینا چاہے گا تو وہ قبول نہیں ہوگا، مطلب ہوگا ہی نہیں کہ قبول ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایگزامپل دیتے ہیں کہ وہ کہے گا کہ ایک دفعہ واپس بھیج دو، میں نہیں کروں گا تو نہیں مانا جائے گا، تو وہاں پہ پھر کیا ہوگا؟ پیسے تو ہوں گے نہیں کہ اس کو دے کے کہیں گے کہ پلیز آپ خوش ہو جائیں لے لیں، ہمارے اعمال ہماری کرنسی ہوگی۔ تو ہمارے نیک اعمال جو ہے نا وہ ہمارے جو ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہوگی ان کو دے دیے جائیں گے، اور جب ایسا ہوگا کہ کوئی اور آ کے کہے گا کس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، وہ اعمال اٹھا کے اس کو دے دیے جائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے۔ اور اگر ایسا ہوا کہ ہمارے پھر نیک اعمال اللہ نہ کرے ختم ہو گئے، کیونکہ اس دن تو تولے جائیں گے نا اعمال، تو اگر وہ ختم ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ اس کے گناہ جو بندہ آ کے بتا رہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، اس کے گناہ دوسرے کے پلڑے میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر! یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، یہ بہت سوچنے والی چیزیں، ایک ناانصافی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عدل کرنے والے ہیں نا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حاکم ہے اور عدل بھی وہی کریں گے، تو اگر دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چیز ہمیں دے رہے ہیں کہ تم عدل کرو، میری جو ایک صفت ہے میں تمہیں اس وقت دے رہا ہوں، ادھار دے رہا ہوں کہ تم اب اس کو کرو۔ اور دیکھیں جو اللہ کی صفت پہ بیٹھا ہو، جو فار ایگزامپل جو جج ہیں، میں کہتی ہوں کہ اتنا بڑا مقام اگر وہ غلط فیصلے کریں گے تو کدھر جائیں گے؟ نہیں بچ سکتے کسی بھی صورت۔ تو لیکن ہم تو جج نہیں ہے نا، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ ٹیسٹ کروایا ہے۔ میں اپنے گھر میں جج ہو جاتی ہوں،
राइट। मुझे वहाँ पे फैसले करने पड़ते हैं कि मैंने क्या करना, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने अपने अंडर जो लोग काम करें उनके लिए, किसी भी सूरत में। अब देखें, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको उस लेवल पे बिठा देते हैं तो फिर उसका हिसाब भी तो कितना बड़ा होगा ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कि क्यों उस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने हाजिर होगा, लियजज़ी अल्लज़ीना आमनू, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बदला दे अल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए, व आमिलुस स्वालिहात, और उन्होंने नेक अमल किया। अब यहाँ पे ज़रा अंडरलाइन कीजिए, आमनू व आमिलुस स्वालिहात। देखिए कुरान पाक में जहाँ भी आप देखेंगे ना, ईमान के साथ अमले साले का लफ्ज़ है। ये नहीं कि कलमा पढ़ा उसके बाद जो मर्जी करो कोई बात नहीं, अब तुम मुसलमान हो, अब तुम मोमिन बन गए हो, तुम जन्नतों में जाओगे। नहीं, आमिनू व आमिलु स्वालिहात, अब ईमान लाए हो तो निकलो नेक अमल करने के लिए। अब लोगों में हमने वो पढ़ा था ना, वो सूरह थी, कौन सी सूरह थी, मैं उस दिन बल्कि ये पढ़ी थी तो मुझे याद आ रहा था, इन्नल इंसान लफ़ी खुल्क़, कि बेशक इंसान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो कहते हैं ना, पहली आयत पढ़ के तो जान ही निकल जाती है कि इन्नल इंसान, इन्ना क्यों जोर जो होता है ना लगाने के लिए, उस वक़्त हम यूज़ करते हैं कि यकीनन, सर्टनली, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि बेशक तमाम इंसान जो है ना वो खुस्र, मतलब वो बैंकरप्ट है। और वो और फिर इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस स्वालिहात, सवाए उन लोगों के जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए। जब हम नेक अमल करते हैं, लोगों को जाके अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पहचान देते हैं, हम कोशिश करते हैं लोगों को बताएं, तो फिर क्या होता है, जब ताने पड़ते हैं, जब हमारे आंसू ये लटके होते हैं कि अभी गए, हाय उसने मुझे ये कह दिया था, मैंने उसको अच्छी बात ही कही थी, उसने मुझे ये कहा था, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस स्वालिहात व तवस्सौ बिल हक़्क़ि व तवस्सौ बिस सब्र, कि हक की बात जब वो करने निकलते हैं उनको ये बर्दाश्त करना पड़ता है, फिर वो सब्र उसमें करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको जन्नत अता करे। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये बात जो है कि वो क्यों अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन हमें जमा करेंगे, ताकि जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए बिलक़िस्त, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसाफ के साथ वहाँ पे फ़ैसला करेंगे इंशाअल्लाह। बस अपने अमाल को देखा कीजिए सारा वक्त कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ वॉचिंग मी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने जवाबदेह होना होगा, तो मेरा एक एक लम्हा जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा में गुजर जाए। आमीन सुम आमीन। लेकिन फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया वल्लज़ीना कफ़रू, लेकिन वो लोग जिन्होंने इनकार कर दिया। अब देखिए कुफर जो है ना, अल्लाह अकबर, एक तो हमने ये पढ़ा, एक तो जिन्होंने रसूल अल्लाह को नहीं माना, कुफर कर दिया, कुरान को नहीं माना, कुफर कर दिया। लेकिन आप देखें कि हमने पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि जो मुनाफिक हैं, जो अल्लाह के अहकामात नहीं मानते हैं, जो अपने आप को ज़ाहिर कहते हैं कि रसूल अल्लाह की महफिल में बैठते थे, नमाज़ें पढ़ते थे, अपने आप को कहते थे हम मुसलमान हैं, लेकिन दिल में से वो मुसलमान नहीं थे, क्योंकि वो अल्लाह के अहकामात नहीं मानते थे। और फिर हमने कितनी डिटेल में पढ़ा था कि जो अल्लाह के अहकामात नहीं मानते, अल्लाह के अहकामात को बदल देते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया था, वो काफिर हैं, वो फाजिर हैं। और कितनी डिटेल में हमने पढ़ा था ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वल्लज़ीना कफ़रू, वो लोग जिन्होंने इनकार किया, लहुम, उनके लिए शराबुन मिन हमीम, कि उनके लिए सख्त पीने के लिए खौलता हुआ पानी। अब देखिए ये बात इतनी दफ़ा कुरान में आती है कि वो लोग जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानियाँ करते हैं, जो लोग अल्लाह अकबर रब्बना ला तजअलना मिनहुम, कि खौलता हुआ पानी के बारे में हमने पढ़ा था कि उनको जब वो पिएंगे तो उनकी तमाम आंतें जो है ना वो जल जाएंगी, और फिर उनकी जल्दें जो है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था कि पूरी जल्दें जलेंगी, फिर बनेंगी, फिर जलेंगी, फिर बनेंगी। अल्लाह अकबर। और इस एक सूरह यासीन में तो यहाँ तक आता है यतूफ़ूना, कि मतलब वो चक्कर लगाएंगे, दोज़ख की तरफ जाएंगे, वहाँ आग होगी तो भागेंगे, उधर खौलता हुआ पानी होगा, भागेंगे, उधर जाएंगे। और फिर इतनी प्यास के मारे उनका, क्योंकि गर्मी इतनी होगी, प्यास के मारे बुरा हाल होगा कि खौलता पानी ही पी जाएंगे, और जैसे वो पिएंगे तो सारे जल जाएंगे, और फिर वो जिंदा किए जाएंगे, फिर जिंदा किए जाएंगे,
کیونکہ قیامت کے دن موت کو بھی موت آ جائے گی. دنیا میں تو پھر تکلیفیں ہوتی ہیں نا. موت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ وہ ختم کر دیتی ہے نعمتیں. جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ بندے کی ختم ہو جاتی ہیں. قیامت کے دن تو موت کو بھی موت آ جائے گی, اس میں تو پھر کچھ نہیں ہے. دیکھیں جو مومن ہے نا, پورے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے جتنا بھی جو ہم پڑھیں گے نا, جو ہے وہ ریمائنڈرز ہیں کہ دیکھو ایسا نہ کرنا, ایسے کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا, ایسے کرو گے تو غلط ہو جائے گا, یہ ریمائنڈرز ہیں. لیکن جو ظالم لوگ ہیں نا, ان کے لیے انذار ہے. ہم کہتے ہیں نا ڈراؤنا ڈراؤنا, ڈرانا صرف خبردار کرنا, بتانا لوگوں کو. انذار ظالموں کے لیے ہے, مومنوں کے لیے تو خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں. ان کے لیے جسٹ ریمائنڈرز ہیں کہ دیکھو یاد رکھنا کہ کوئی ایسی غلطی ہو جو فوراً استغفار کر دینا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ایک اور میں بلکہ اللہ اکبر پڑھ رہی تھی کہ سورت نبا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں جو بتایا تھا کہ ان جہنم کانت مرصادا, کہ جہنم جو ہے نا وہ مرصادا کہتے ہیں کہ گھات میں نہیں جیسے بیٹھی ہوتی ہے. میں صرف اس لیے آپ لوگوں کو سامنے یہ آیات, انہی آیات کی تفسیر قرآن سے لے کے آتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی ڈیٹیل میں بتایا. ہمیں یوں لگتا ہے کہ پتہ نہیں قیامت کے دن کیا ہوگا, غائب ہے, ہمیں کیا پتہ ہے کہ کیا نہیں پتہ. قرآن جن کی زندگیوں میں کھلتا ہے تو اسی لیے تو ان کی زندگیوں میں بدلاؤ آتا ہے کہ یا پاک پروردگار کوئی چیز اللہ نے نہیں چھپا کے رکھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان جہنم کانت مرصادا, کہ جہنم گھات میں بیٹھی ہوگی. گھات پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ کوئی جیسے کسی نے شکار کرنا ہوتا ہے نا, تو شکاری جیسے کہیں کسی اوٹ میں کہتے ہیں اوٹ میں بیٹھا ہوتا ہے کہ جیسے ہی اس کو وہ شکار نظر آتا ہے تو ایک دم سے حملہ کرتا ہے. بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بیان کیا کہ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا, کہ سرکشوں کا وہی ٹھکانہ ہے, لابثین فیہا احقابا, کہ وہ مدتوں اس میں پڑے رہیں گے. کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ موت کو بھی موت آ جائے گی. اور پھر اصل میں جو آپ کو اس آیا کے بارے میں بتا رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یذوقون فیہا بردم ولا شراب, کہ نہیں وہ وہاں پہ لا یذوقون, چکھ بھی نہیں سکیں گے کوئی ٹھنڈی چیز, ولا شرابہ, اور نہ ہی پینے والا کچھ بھی, الا حمیما وغساقا. اللہ اکبر, غساقا کہ گرم کھولتا ہوا پانی. ہم نے ابھی پڑھا نا, اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ پیپ کا جو خون نکلتا ہے نا, زخموں سے پیپ نکلتی, اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا جزاء وفاقا, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پورے کا پورا ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا. ہم ایسی بات سن کے نا, اب دیکھیں ہم تو انسان ہیں نا, خدا قسم کسی ظالم کو بھی آنکھ سے ظلم ہوتا دیکھتے ہیں نا کہ کسی ظالم کو سزا اس کی مل رہی ہے, تب بھی دل بیٹھ جاتا. پھر ہوتا ہے ہائے یا پاک پروردگار, اس نہ ہی کرتا, اس کو دیکھو آج اس گناہ میں یا اس کی سزا اس طرح کی ملی ہے کہ فار ایگزامپل کسی کو کوڑے پڑ رہے ہیں یا کسی کو مار پڑی ہے تو پتہ بھی چلتا ہے تو دل ہی بیٹھ جاتا ہے, حالانکہ پتہ ہوتا ہے وہ ظالم ہے نا, نہیں نہ دیکھا جاتا. یہی بات میں یہاں پہ کہتی ہوں کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا سارا کچھ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں جزاء وفاقا, کہ یہ پورے کا پورا ان کا بدلہ ہوگا جو انہوں نے اس دنیا میں کمایا ہوگا. انہم کانوا لا یرجون حسابا, کہ ان کو کوئی امید ہی نہیں تھی. کیوں ایسے ہو رہا ہے کہ ان کو امید نہیں تھی کہ ان کا حساب ہوگا. تو آپ مجھے یہ بتائیے, میں اور آپ دیکھیں کہ ہمیں دن میں کتنی دفعہ یاد آتا ہے کہ میرا حساب ہو, میں نے آج جو دن گزارا ہے اس کے ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو امید کوئی نہیں تھی کہ ہم نے جانا ہے, اسی لیے تو وہ سرکش ہو گئے تھے کہ جب ہمارے سر کے اوپر یہ ہمیں پتہ ہو کہ کسی نے پوچھنا کوئی نہیں ہے تو پھر ہم جو مرضی کرتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر مومنوں کی بھی شان میں بہت پیارا لاٹ آف تھنگز ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورۃ سجدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی آنکھ نہیں جانتی کہ وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں. میں صرف یہ کہتی ہوں کہ دیکھیے اتنا آسان کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے. بعض لوگوں کو میں دیکھتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے کوئی فن کی چیز ہوتی ہے نا جو ان کے مطابق فن ہوتا ہے, تو ان کو لگتا ہے کہ ہائے یہ لوگ جو نہیں کر رہے یہ شاید مس کر رہے ہوں گے. لیکن میں کہتی ہوں کہ اللہ کا اتنا بڑا کرم ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو پتہ احساس بھی نہیں ہوتا, ان کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ یہ بلکہ جیسے فار ایگزامپل آپ کسی ایسے فنکشن میں جو میوزک پارٹی ہیں,
فار ایگزامپل ادھر آپ وہاں پہ کوئی ایسے ڈانسز ہے، میوزک ہے، یہ وہ آپ نہیں گئے ہیں نا، کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے، تو آپ گھر میں اتنے خوش ہوں گے، آپ کو لگے گا کہ آپ جنت میں بیٹھے، کہ آپ کو بار بار یاد آئے گا کہ اللہ تیرا شکر تو نے مجھے بچا لیا، میں وہاں پہ نہیں گئی ہوں۔ وہاں پہ جو لوگ ہوں گے نا، ان کو یہ لگتا ہے کہ ہائے دیکھا اس نے تو بیچاری کی زندگی میں فن ختم ہو گیا۔ میں جانتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ جو بچے ہیں نا، ینگ بچے ہیں، ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ مشکل ہو ایسی چیزوں کو ترک کرنا، کیونکہ دنیا میں جب ہوتا ہے نا کہ جیسے بدلتا ہے انسان کی زندگی میں بدلاؤ آتا ہے، وہ اپنے آپ کو پھر روکنا شروع کرتا ہے کہ اچھا ایسی جگہوں پہ نہیں جانا، اچھا میں نے یہ نہیں کرنا، تو اٹ مائٹ بی کہ اس کو تھوڑا سا شروع میں مشکل لگے، لیکن واللہ میں اپنی ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چیزوں کی لذت ہی اٹھا لیتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ وہ ان چیزوں سے اتنی نفرت آنی شروع ہو جاتی ہے کہ یا پاک پروردگار ہم کیسے وہ زندگی میں کر رہے تھے جو پہلے ہم کر رہے تھے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اسے بچا لیا۔ مجھے پتا ہے، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ بہت سے لوگ کوشش کریں، ابھی تک ان سے نہیں ہو پا رہا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ یہدی من اناب، کہ اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو جو اناب، جو رجوع کرتا ہے، دل سے دعا مانگے۔ ایسے نہیں بس چلتے پھرتے میرے لیے دعا کرنا، مجھے بھی اللہ ہدایت دے دے کہ دیکھو نا تمہیں مل گئی ہے تو مجھے بھی مل جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ کوشش کرنی ہے نا، دل سے مانگنا ہے، تو پھر انشاءاللہ مل بھی جاتی ہے۔ اور آج بھی ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ تو یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، تھوڑا سا پڑھ دوں کہ بہت خوشی ہوتی ہے جب نیک کام کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر کا لکھتے ہیں کہ ان للمتقین مفازہ، کہ پرہیزگار جو ہے نا ان کے لیے بڑی کامیابی ہے، جو نیک لوگ ہوں گے، حدائق و عنابا، کہ ان کے لیے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے نا کیسے باغات ہوں گے جس میں وہ پھر رہے ہوں گے، وَقَوَائِبَ اترابا، ہم عمر نوجوان عورتیں ہوں گی، وَقَأْسًا دِہَاقًا، مجھے لگتا ہے وہاں پہ تو کوئی بوڑھا ہی نہیں ہوگا، ہے نا، تو ہم ہی نہیں وہاں پہ پھرے ہونا ہے، تو وہ کاسن دہا کا، اور چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، کہ کوئی غلط بات ہی نہیں ان کے کان سنیں گے، اور وہ سارا وہ خوشی سے وہاں پہ پھریں گے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار ان کو حساب، بے حساب ان کو عطا ملے گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بے شمار کرم ملے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بڑی پیاری زندگی ہے، جو اصل زندگی ہے وہ آنے والی ہے انشاءاللہ۔ یہ تو تھوڑے دن کی زندگی ہے، آنیسٹلی پتہ بھی نہیں چلے گا۔ مجھے میری ساس اکثر کہا کرتی تھی کہ بیٹا ایک دن جب تم سو کے اٹھو گی نا، تم شیشے کے آگے کھڑی ہوگی تو یو ول بی شاکڈ کہ مجھے کیا ہو گیا، مطلب بوڑھے ہو جائے گے نا جیسے، تو تمہیں لگے گا کہ میں کیا، مطلب میری زندگی کدھر گزر گئی ہے، تو اتنی جلدی جلدی وقت گزرتا ہے۔ میرے سسر کہا کرتے تھے کہ بیٹا جب وہ آخری وقت تھا، وہ بستر پہ تھے کیونکہ اٹھ نہیں سکتے تھے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے پوری زندگی 1 منٹ سے بھی کم میں سوچتا ہوں ایک ریل کی طرح گھومتی ہے، کہ جب میں بچہ تھا، جو مجھے کہتے یاد تھا، بچہ تھا، پھر کیسے میں اسکول جاتا تھا، کیسے کالج تھا، شرارتیں کیا کرتا تھا، شادی، بچے، بچوں کے بچے، اور اب میں آج یہاں پہ بیٹھا ہوں، پڑا ہوں بستر کے اوپر، تو اتنی جلدی یہ وقت گزرتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور میں اکثر یہ کہتی ہوں یہ 25 سال کی کہانی ہے۔ آپ دیکھیں پہلے 25 سال پتہ ہی نہیں چلتا، اسکول جا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، پھر جابیں ڈھونڈ رہے ہیں، پھر مشکل سے جاب ملتی ہے، پھر تھوڑا سا سیٹل ڈاؤن ہوتے ہیں تو شادی کی ایج آ جاتی ہے، پھر جیسے ہی شادی ہوتی ہے، یہ 25 سال کے بعد کی سٹوری ہے۔ اب آگے اب تو شادیاں بھی بہت لیٹ کرتے ہیں، لیکن چلے 25 سال میں سوچ لیں کہ شادی ہوگی، اس کے بعد شادی ہوگی، پھر بچے ہو گئے، پھر ذمہ داریاں، پھر ان کو اسکول جانا، پھر ان کو کامیابی، ان کی تربیت کرنا، پھر ان کی شادیاں کرنا، تو وہ 25 سال میں آپ کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی شادیوں کی عمر آ جاتی ہے، اور آپ محنت کر 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 کے کچھ حال نہیں رہتا بندے کا، بس ایک وہ ہوتا ہے نا کہ پاگلوں کی طرح بھاگی جا رہے ہیں، دنیا ہے نا، تو اب کیا کریں۔ اس کے بعد نا ایک دم سے احساس ہوتا ہے کہ جب آپ 50 سال کے، اللہ اکبر 50 سال کے ہو گئے۔ میری نند ایک بڑی مزے سے کہا کرتی تھی کہ جب ہم چھوٹے تھے
تو کوئی اناؤنسمنٹ ہوتی تھی نا اس زمانے میں، جو گاؤں تھے، جیسے میں تو ڈسکا سے ہوں، تو مجھے یاد ہے کہ میں آخر دم تک مجھے یہ یاد تھا کہ وہ مسجد میں اناؤنس ہوتا تھا کہ فلاں آدمی جو ہے اس کی یا فلاں عورت جو ہے وہ فوت ہو گئی ہے. تو کہتی ہیں کہ ہمیں اناؤنسمنٹ ہوتی تھی نا تو پتہ چلتا تھا کہ 40 سال کے تھے وہ جو بھی فوت ہوئے، تو کہتے تھے، ہم کہتے تھے لو اتنا بڑا ہو گیا تو اب تو فوت کوئی بات نہیں، فوت ہو گیا. تو کہتی ہے جب خود 40 کے ہوئے تو لگا ہائے ہائے ابھی تو پیدا ہی ہوئے ہیں، کیا مطلب ہے. پھر 50 کے ہوئے تو لگتا ہے ابھی بھی ہم بڑے چھوٹے ہیں. تو وہی بات ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا زندگی ہمیں کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا کرم ہے آپ لوگوں پہ بھی، مجھ پہ بھی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں قرآن کو کھول دیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی رکھے، آنیسٹلی آپ کو بھی، مجھے بھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں یہی توفیق عطا کرے کہ ان کی زندگیوں میں قرآن کھل جائے. کیونکہ باتوں کا اثر نہیں ہوتا جتنا قرآن جب کھلا ہوتا ہے تو اس وقت جو اس کا اثر ہوتا ہے نا، اور اس کا یقین بھی آتا ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے. تو آئیے جناب ہم آیت نمبر 5 کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا ہے. جی، هو الذی، وہی ہے جس نے، جعل الشمس، جس نے پیدا کیا سورج کو، ضیاءً، روشن، والقمر نورا، اور چاند کو منور کیا، نور پیدا کیا، وقدرہ، اور اس نے مقرر کی اس کی منازل، منزلیں. اب یہاں پہ دیکھیے ایک بہت باریک سی بات ہے، لیکن آپ انجوائے کریں گے کیونکہ قرآن کا بیان جو ہوتا ہے نا بڑی پیاری، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں. کہ دیکھیے آج سے 1400 سال پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل ہو رہا تھا تو سائنسدانوں نے تو ابھی نکالا نا کہ چاند جو ہے، سورج جو ہے، اس کی اپنی روشنی ہے. تو اب دیکھیے دونوں روشنی کی بات ہو رہی ہے نا، تو سورج کے ساتھ ضیاء کا لفظ جو آیا ہے، تو ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جو کسی سے ادھار نہیں لی ہوتی، اس کی اپنی ذات روشن ہوتی ہے، مطلب خود سے روشن ہوتا ہے. اور قمر کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نور کا لفظ استعمال کیا. نور وہ ہوتا ہے جو روشنی ٹھنڈی ہوتی ہے اور وہ مستعار کی ہوتی ہے، کہیں دوسرے سے لی ہوتی ہے. تو یہ دونوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روشنی کا ہی لفظ ہے لیکن ڈیفرنٹ طرح سے یوز کیا، کیونکہ اہل عرب جو تھے نا وہ اسی لیے جو اپنی روشنی ہوتی تھی اس کے لیے ضیاء کا لفظ استعمال کرتے تھے، اور نور جو کسی کی طرف سے روشنی ملتی ہے. اور اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی دیکھیے کہ دیکھیں ہم نے یہ بھی پڑھا نا، اللہ نور السماوات والارض. اللہ سبحانہ تعالیٰ، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات پڑھتے ہیں، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساری صفات کا آپ دیکھیے، وہ نور ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی ذات ہے وہ ساری پوری، مطلب ایک جیسے میں ابھی بات کر رہی ہوں نا کہ وہ مستعار لیا ہوا، وہ کسی سے ہماری جو سننا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عطا کی ہے. تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی ذات کمپلیٹ، مطلب وہ خود وہ ذات ہے. نور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بصیر خود ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سمیع خود ہے، ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی سے دوسروں کو وہ مستعار کی ہوئی ہیں چیزیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، تو اس نے مقرر کی ہیں اس کی منزلیں، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، تاکہ تم جان لو گنتی سالوں کی، والحساب، اور حساب. اب دیکھیے چاند، آپ دیکھتے ہیں نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نا اپنی آیات بتا رہے ہیں، اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں. ایک تو وہ ہے نا جو قرآن کی آیات ہیں، ایک آیات کہتے ہیں جو نشانیاں ہوتی ہیں. جیسے اگر آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پتے بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم اس کو دیکھو، تم چاند کو دیکھو، تمہیں میں یاد آؤں گا، تم مجھے ڈھونڈ رہے ہو نا، تو یہ میرے پتے ہیں، یہ میری آیات ہیں، ان کو دیکھو. دیکھیں پوری کائنات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کلاک، ورلڈ کلاک لگا دیا کہ چاند کو دیکھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ تاریخ ہوگی. جس کو نہیں بھی، جس کے پاس گھڑی ہے فار ایگزامپل، تو چاند کا گھٹنے اور بڑھنے سے اس کو پتہ چل جاتا ہے. اگر سورج سے اللہ سبحانہ تعالیٰ 12 مہینے جو ہے، جب دنیا کائنات بنائی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 12 مہینے اسی وقت بنا دیے تھے. تو سورج سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا اب یہ موسم، اب یہ موسم، اب یہ موسم آ گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیوں پیدا کیا؟ ہمارے انسان کے لیے. اتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ یاد کروا رہے ہیں کہ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، کہ نہیں پیدا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں مگر حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تھے، کسی مقصد کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. یفصل الآیات لقوم یعلمون، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتا ہے لآیات، اپنی نشانیوں کو، ان لوگوں کے لیے جو لیعلمون، جو علم والے ہیں.
جو جاننا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے سارے پتے بتا دیے ہیں کہ ان پہ غور و فکر کرو گے تو تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ مل جائیں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّ فِی اخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّہَارِ کہ بے شک دن اور رات کے اختلاف میں وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور نہیں پیدا کیا اور جو پیدا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین میں لآیات لقوم یتقون کہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اب دیکھیے آج اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ہمیں اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں، زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو۔ اب دیکھیے سوچنے کی بات ہے، زمین ہمیں پتہ ہے کہ کتنی تیزی سے گھوم رہی ہے نا، ہمیں سے کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں تو ہم کیا ہلنا شروع ہو گئے ہیں سوائے زلزلے کے، اس سے ویسے پتہ تو نہیں نا چلتا، کوئی چیز اپنی جگہ سے نہیں ہلتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ پہاڑوں کو میخوں کی طرح گھاٹ دیا زمین میں کہ زمین ہلے نہ اپنی جگہ سے۔ پھر آسمان کو دیکھیں، بارش ہوتی ہے تو کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بارش ہوئی ہے؟ تو اب دیکھیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ بالٹی جیسے پانی کی اب کہیں ڈالو تو دھڑ سے پانی سارا گر جائے، کتنی خوبصورت بارش۔ اب دیکھیں کوئی نظر آتی ہے کہ کہیں چھنی لگی ہوئی ہے کہ جہاں سے چھن 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 کے بارش ہوتی ہے، اتنی پیاری بارش ہوتی ہے۔ آسمان کو رات کو دیکھیں جب وہ ستارے نظر آتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا آسمان، پہلا آسمان جو ہے وہ سجا دیا ہم لوگوں کے لیے کہ تمہاری آنکھوں کو اچھا لگے۔ اب ہم نے کیا کر لیا کہ ٹھیک ہے جی سورج اور چاند کے، اچھا چاند کی یہ چال چلے، سورج کی یہ چال چلے، تو تمہارا سٹار کیا ہے، اچھا اس کی مار یہ پڑے گی، اللہ اکبر، ہم نے اسی کو شرک کا ذریعہ بنا لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے۔ اتنی بینہ آیات ہیں اور اتنی خوبصورت آیات ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 7 میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا کہ بے شک وہ لوگ جو نہیں، پھر وہی بات کہ جو امید نہیں رکھتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کی، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور وہ راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پر۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بھی آیت بڑی پیاری تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نمبر 1 یہ کہ وہ رضو کہ وہ راضی ہو گئے بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر، وَاطْمَأَنُّوا اور وہ مطمئن ہو گئے، نمبر 2 یہ کہ وہ مطمئن ہو گئے بِہَا اس پر، وَالَّذِينَ اور نمبر 3 ہم ان آیاتنا غافلون اور وہ لوگ بھی جو اللہ کی آیات سے غافل ہیں۔ نمبر 1 یہ دیکھیے کہ وہ دنیا کی زندگی پر بڑے خوش کہ مجھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا انعام کر دیا اور میرا تو بزنس آج یہاں تو کل یہاں تو کل وہاں، آج میں ادھر تو آج میں ادھر، اور سارا کچھ بس دنیا دنیا دنیا، رج رج کے دنیا۔ اور پھر وہ اس پہ مطمئن بھی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے تو ہم ٹھیک ہے، اور اللہ کی پہچان کی اور اللہ کی آیات سے غافل ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات سے غافل ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انظار سے غافل ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایسے کریں اولائکا یہی ہیں وہ لوگ، اولائکا دور کے اشارے کے لیے ہوتا ہے، اولائکا یہی ہیں وہ لوگ مأواہم النار کہ ان کا ٹھکانہ آگ ہے، بما کانوا یکسبون کی اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا۔ کمایا کیا ہوتا ہے؟ جو انہوں نے عمل کیا اس دنیا میں رہتے ہوئے، جو وہ کر کے آئے ہیں۔ کیونکہ دنیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں بنائی تھی؟ ہم پڑھتے سورۃ ملک میں، ہم پڑھتے ہیں نا ایوری ڈے، ایوری نائٹ کو ہم نے پڑھنا ہوتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات کہ اللہ نے زندگی اور موت کیوں بنائی ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آزمائے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرے۔ اس لیے بھیجا، مقصد حیات کیا تھا؟ اس لیے بھیجا کہ تم عمل کیا کرتے ہو، اور اگر تم دنیا میں جا کے اسی پہ راضی ہوگے نا، ہم نے پڑھا تھا کہ اگر تم کسی کو دیکھتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے دنیا رج رج کے دی ہوئی ہے، بے شمار دنیا دی ہوئی ہے، اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا بھی نظر آ رہا ہے، لیکن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے، تمہاری آنکھ دیکھ رہی ہے، تمہارا کان سن رہا ہے، تو سوچ لو کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج ہے، وہ اللہ کے عذاب کی ایک قسم ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اس کو موقع دیتا ہے، اس کو ڈھیل دیتا ہے، اور اس کے بعد پہلا ہم نے پڑھا تھا نا نمبر 1 یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت محبت کرتے ہیں،
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں اس کو دیکھ کے اس کو یہ یاد کراتے ہیں کہ دیکھو سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ. اور جو لوگ ان پریشانیوں سے اللہ کی طرف آ جاتے ہیں، کیونکہ حضرت علی نے فرمایا تھا نا کہ جو غم آتے، جو پریشانیاں آتی ہیں، مصیبت آتی ہے، تو کیسے پتہ چلے کہ آزمائش ہے کہ مصیبت ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ جس میں انسان اللہ کی طرف چلا جاتا ہے، اللہ کو پہچان لیتا ہے اسی میں، تو وہ اس کی آزمائش ہوتی ہے، اور آزمائش کٹ جاتی ہے، مصیبت کٹتی نہیں ہے. اور جو مصیبت مطلب جو اللہ کی طرف نہیں جاتا، وہ یہ سوچتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ، چلو اس کے ساتھ بھی ہوا تھا تو وہ سب بگ ڈیل میرے ساتھ بھی ہو گیا، لیکن وہ اللہ کی طرف نہیں جاتا، وہ اس پہ عذاب ہو گیا، وہ اس پہ مصیبت ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے، جب اللہ کی طرف سے آزمائش آئی یا مصیبت آئی اور وہ اللہ کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف نہیں گئے، تو سیکنڈ سٹیپ پھر جا کے کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ان کو ڈھیل دیتے ہیں. پھر سب کچھ ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر دروازہ، ہر نعمت کا دروازہ اس پہ کھول دیتے ہیں کہ لو جو چاہیے نا اب لے لو، دنیا لے لو، جتنی چاہیے لے لو. اور پھر جب وہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے، پھر حیات دنیا ردو ہو جاتا ہے، وطمانو ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی رسی کہتے ہیں کہ پھر بندے کا سانس بھی نہیں آتا. یہ پڑھا ہے ہم نے، قرآن میں ہی پڑھا. اور اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک مأواہم النار، کہ ان کا ٹھکانہ آگ ہے، بما کانوا یکسبون، جو انہوں نے کمایا، جو عمل اس دنیا میں کر کے آئے تھے اسی کا نتیجہ ان کو آخر میں ملے گا. اللہ اکبر. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پھر وہی بات جو ہم نے پہلے پڑھی تھی کہ پورے قرآن میں جہاں پہ آمنو کا لفظ ہے اس کے ساتھ عامل الصالحات کا آتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم. بہت پیاری بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا، ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں، الحمد کے ساتھ کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. کیوں پھر ہدایت لوگوں کو نہیں مل رہی ہے جن کو نہیں مل رہی؟ الحمدللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فارمولہ بتا دیا یہاں پہ کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ہدایت دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. یہدیہم ربہم، ان کا رب ان کو ہدایت دیتا ہے، بایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ، ان کے عمل کی وجہ سے، جو انہوں نے ایمان لا کے عامل الصالحات کیے تھے، تو یہ ہدایت مل جائے گی ان کو. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت نہ دے. پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ یہدی من اناب، کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے جو رجوع کرتا ہے. اور یہاں پہ سیکنڈ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دی وآمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے. ہدایت دیتا ہے ربہم، ان کا رب، بایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے، تجری من تحتہم الانہار، کہ نہریں بہیں گی. مطلب جنت کا ذکر ہو رہا ہے نا، فی جنت النعیم، اور نعمتوں والی جنت میں ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا کر دے، کیونکہ اتنا پیارا دین، اتنا آسان دین. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. ہمارا ایک ایک لمحہ، ایک لمحہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میں گزرنا چاہیے. اور جب کبھی غلطی ہو جائے تو استغفار کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا کہ گناہ ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت اچھے لگتے ہیں وہ بندے جن سے گناہ ہوتے ہیں اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف مڑتے ہیں. کیونکہ انسان ہے نا، انسان کا روٹ ورڈ آپ دیکھیں نسیان سے ہے، بھول چوک ہے، غلطی ہو جاتی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، پھر اللہ کی طرف مڑا کریں، پھر اللہ سے معافی مانگے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ جتنے گناہ ہیں ان سب کو نیکیوں میں بدل دیں گے. آمین ثم آمین. اب انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم آیت نمبر 10 کریں گے. بہت پیاری آیا ہے، بہت پیاری آیا ہے جنت کا، وہ کہ ہمارا جنت میں کلام کیا ہوگا، ہم کیسے بات کریں گے، ہم جب کسی سے رخصت ہوں گے کیا کریں گے، جب ہم کسی کو دیکھیں گے ہم کیا بات کریں گے. یہاں تک جنت کی ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کر دی، اور وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں دیکھیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. اب اجازت دیجئے، پورے 12 سوری تو آپ سے ملاقات ہوگی. ہاں، میں آپ لوگوں کے میسیجز پڑھتی ہوں، میں دیکھتی بھی ہوں، بعد میں سب کے میسیجز دیکھتی ہوں. میں آپ کو بلکہ یہ بھی کہوں گی کہ آپ لوگ
آمین 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 بہت لکھتے ہیں، انشاءاللہ بھی لکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے جب میں حدیث اسپیشلی بیان کرتی ہوں نا، تو اس کے جواب میں بھی کئی دفعہ آپ لوگ حدیث پوری کی پوری ایک اور شیئر بھی کر دیتے ہیں کہ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا، تو بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ایک صدقہ جاری آپ لوگوں کے لیے بھی ہو جاتا ہے۔ کوئی اچھا پیغام دیا کیجئے تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بارش کر دے ہیوسٹن میں، تاکہ یہاں پہ بھی ہر جگہ، آئی تھنک پاکستان میں بھی بہت گرمی ہے، ہر جگہ پہ گرمی ہے، ہر جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا رحم کرے۔ کہتے ہیں کہ 100 سال سے زیادہ سالوں میں پہلی دفعہ اتنی گرمی ہوئی ہے۔